نحمد و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے وہ عقیدہ نمبر 48 ہے اور یہ تقدیر کے متعلق ہے۔ تقدیر کے متعلق پہلے بھی بہت سی باتیں ہم نے سیکھی ہیں، عقائد تقدیر کے متعلق، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، لوح و قلم کیا ہے، وہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ تقدیر کے متعلق رشتگی باقی ہے۔ تقدیر کے متعلق کچھ نہ کچھ شبہات ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو آج ہم عقیدہ پڑھیں گے اس کے اندر تقدیر کے متعلق انشاءاللہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور ہمارا تقدیر کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ انتہائی واضح اور صاف ہو جائے گا۔ تو آج کا جو عقیدہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ما کان اور ما یکون کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ما کان کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کا علم، و ما یکون کا مطلب ہے کہ جو کچھ آئندہ ہوگا یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صالح، کوئی انسان جو ہے، کوئی مخلوق اس پر مطلع نہیں ہے، کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک طویل عبارت لائی ہے جس کو میں پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کا میں ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتا رہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْعَبْدِ أَن يَعْلَمَ، اور بندے پر ضروری ہے کہ وہ یہ جان لے ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے قد سبق علمہ فی کل کائن من خلقہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تحقیق اس کا جو علم ہے وہ سبقت لے جا چکا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے فی کل کائن، ہر جو کچھ ہونے والا ہے، من خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے۔ فقدر ذالک تقدیرا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو لکھ دیا ہے یا اس کے اندازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ تقدیرا محکما، ایسی تقدیر جو انتہائی مضبوط ہے، مبرمن، اور انتہائی وہ محکم ہے، لیس فیہ ناقص، اس کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے، ولا معقب، اور نہ کوئی اس کا پیچھا کرنے والا ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو مانے نہیں، ولا مزیل، اور نہ کوئی اس کو زائل کرنے والا ہے، ولا مغیر، اور نہ اللہ کی تقدیر کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے، ولا زائد، اور نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، ولا محول، اور نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، ولا ناقص من خلقہ فی سماواتہ و ارضہ، اور کوئی کم کرنے والا بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے، آسمانوں میں اور زمینوں میں، ولا یکون مکون الا بتکوینہ، اور نہیں ہے، مکون کہتے ہیں کوئی مخلوق یا کوئی ایسی چیز جس کو بنایا جائے، وہ کوئی بھی نہیں ہے الا بتکوینہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے کے ساتھ ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بنانا چاہیں تو کسی کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو بنائے۔ وَالتَّكْوِينُ لَا يَكُونُ إِلَّا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تکوین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بناوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیدائش ہے وہ ہمیشہ اچھی ہی ہے، وہ بری نہیں ہو سکتی۔ ہماری نظروں میں وہ بری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہی ہے۔ وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ، اور یہ ساری کی ساری باتیں یہ ایمان کے عقد میں سے ہیں، ایمان کی گرہ میں سے ہیں۔ جس طرح ایک گرہ لگ جاتی ہے تو ان باتوں پر بھی ہم نے گرہ لگا دینی ہے ایمان کی،
و اصول المعرفت والاعتراف بتوحید اللہ تعالی و ربوبیتی، اور یہ معرفت کی جو بنیاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرنا ہے اور اس کی ربوبیت کا اعتراف کرنا ہے۔ کما قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معزز کتاب کے اندر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پس اس کا اندازہ ٹھہرایا، اندازہ ٹھہرانا۔ وقال تعالی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ مقدور ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس کا مقدر لکھ دیا گیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ فِي الْقَدْرِ خَصِيمًا، اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فی القدر، تقدیر کے اندر، خصیماً جھگڑالو، کہ وہ جھگڑا کرے کہ یہ تقدیر اس طرح کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی جھگڑا کرتا ہے۔ وَأَحْضَرَ لِلنَّظْرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، اور وہ اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے بیمار دل کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ بیمار قلب ہے، بیمار دل ہے۔ لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْعَيْبِ، پس وہ کوشش کرتا ہے اپنے گمان اور اپنی کوشش اور اپنے ظن کے مطابق فی فحص الغیب سرا کتیما، ایک چھپے ہوئے راز کو، اللہ تعالیٰ کے ایک چھپے ہوئے راز کو فاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قلباً، اچھا، وعاد بما قال فیہ افاکا اسیما، اور وہ نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جس کے اندر وہ کذاب اور مفتری کہلاتا ہے، جھوٹ بولنے والا اور اپنی طرف سے بات کرنے والا، یعنی گڑھنے والا وہ کہلاتا ہے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ ساری عبارت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم، جس طرح میں نے پہلے بھی بار بار ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے، کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے تھا، اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہے۔ اور اس طرح نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ جو امور ہوتے رہے ہیں ہو رہے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ ساتھ علم ہو رہا ہے، بلکہ تا قیامت، بلکہ قیامت سے بھی آگے جو بھی آگے ہوگا اس سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات اس پر مطلع نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور جو گرتا ہے پتوں میں سے إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنے پتے گرتے ہیں اور کتنے پتے روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ، اور اسی طرح دانہ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں کے اندر، جس طرح بھی گندم بوئی جا رہی ہے اور زمین پر دانے کو پھینک دیا گیا ہے، اب اس کو کس کے حوالے کیا ہے؟ کسی دوائی کے حوالے کیا ہے، کسی بندے کے حوالے کیا، اللہ کے حوالے کیا گیا، چاہے وہ مسلمان نے اس کو بویا ہے چاہے کافر نے اس کو بویا ہے، اس نے اس کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اب ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں کے اندر جو کوئی دانہ ہے، ولا رطب ولا یابس، اور کوئی چیز جو گیلی ہے، ولا یابس، اور جو چیز خشک ہے، یعنی جو چیز تر ہے جو چیز خشک ہے، الا فی کتاب مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر، جو کتاب واضح ہے اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، جس کا ذکر میں نے گزشتہ عقیدے کے اندر ذکر کیا تھا کہ جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ تو اس کے اندر جو فلاسفہ ہیں جو اپنی منطق لڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اندر مختلف قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں، ایسے جو عقیدہ میں نے ابھی ذکر کیا، اس عقیدے پر ہم نے ایسا پختہ ہونا ہے کہ ان فلاسفہ پر جتنے بھی وہ اپنے مناطق تھے، ان کے جتنے بھی فلسفے تھے، وہ سارے کے سارے رد ہو جاتے ہیں،
جو آیت میں نے ذکر کی اور جو عقیدہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر جو تقدیر کی قسمیں ذکر کی جاتی ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ کہ آپ کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی آدمی استاذ کی عزت کرتا ہے تو اس کے علم کے اندر برکت دے دی جاتی ہے، کوئی آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اس کو لمبی زندگی مل جاتی ہے، اور اس طرح 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 کے جو ہم نے سنے ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز معلق ہوتی ہے کہ اگر یہ آدمی حج کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح جو چیزیں معلق ہیں، مثال کے طور پر کہ اگر کسی آدمی کے زندگی 60 سال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس نے حج کر لیا، کہ یہ اس کے پاس گنجائش ہے، یہ اس کے پاس طاقت ہے حج کرنے کی، اگر اس نے حج کر لیا تو 10 سال اس کی زندگی بڑھ جائے گی، یعنی 60 سال تھی تو پھر وہ 70 سال کر دی جائے گی، تو 60 سال اس کو اضافی دے دیے جائیں گے۔ تو یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے، یعنی کسی شرط کے ساتھ اس تقدیر کو معلق کر دینا، کسی تقدیر کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دینا کہ اگر یہ کر دیا تو اس کو یہ جزا ملے گی، یعنی جہاں پر شرط ہو اس کے ساتھ جو اس کی جزا پائی جاتی ہے، تو اس طرح کسی تقدیر کو معلق کر دینا اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ کہ اس نے یعنی تعلیق، اصل میں معنی تعلیق کا یہ ہے کہ لٹکا دینا، کہ اس چیز کو اس کے ساتھ اس نے لٹکا دیا ہے کہ اگر اس نے یہ حج کر لیا تو اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اگر اس نے والدین کی خدمت کی تو پھر اس کی زندگی کے اندر برکت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی جو تقدیر ہیں کہ اگر وہ آدمی صبح گھر سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی روٹی کا انتظام کر دیں گے، اگر اس نے یہ فلاں کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد نصیب کر دیں گے، اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کو بیت اللہ کا حج مل جائے گا کہ یہ بیت اللہ پہنچ جائے گا، یہ روضہ رسول پر پہنچ جائے گا۔ تو یہ تقدیریں ساری جتنی بھی ہیں یہ معلق ہیں، اور وہ تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور اس کے پر کوئی مطلع نہیں ہے اور اس کے بارے میں کسی قسم کو کوئی علم نہیں ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کھولتے ہیں اپنی رحمت سے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک لے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر روک لیں کسی کی تکلیف کو تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی کوئی اس کو تکلیف پہنچا دے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے ضرر کو روک دیا ہے تو پوری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر خیر کو رد کر دیا، یعنی خیر اس پر روک دی کہ اس کو کسی قسم کی کوئی بلائی نہ پہنچے، تو پوری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں تو پھر اس کو بلائی نہیں پہنچا سکتی۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، بس اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو کوئی لوٹا کر لانے والا نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تقدیر معلق کی مثال قرآن کریم کے اندر یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو مٹا دیتے ہیں جس چیز کو، اور جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو ثابت رکھتے ہیں اپنی کتاب، یعنی اصل کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر۔ تو اسی طرح حدیث رسول میں فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد العمر الا البر، کہ جو تقدیر ہے وہ نہیں لوٹتی مگر دعا کے ساتھ، دعا جو ہے وہ تقدیریں تبدیل کر دیتی ہے۔ ولا يزيد في العمر، اور عمر کے اندر زیادتی نہیں ہوتی، الا البر، مگر نیکیوں کی وجہ سے، کہ نیکیوں کی وجہ سے عمر کے اندر اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے
اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی زائل کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی زائد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، اگر چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا بھی سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس کو نہ بھی مٹائیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اگر جس طرح کسی آدمی کے تقدیر کو معلق کر دیا جائے کہ اس کی زندگی 60 سال ہے، اگر اس نے حج کیا تو اس کی زندگی 70 سال ہو جائے گی، 10 سال اضافی ہو جائے گی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گئی، کہ یہ شرط پائی جائے گی تو جزا لازمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس کو اضافی زندگی دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں تو اس کو اضافی زندگی نہ ملے۔ اسی طرح جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے آخر کے اندر فرمایا کہ فویل لمن صار للہ، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسی کو حاصل ہوتی ہے نصیب ہوتی ہے، اور جب انسان کے اندر معرفت کی پختگی ہوتی ہے تو وہ ایک توحید کا ایسا داعی بن جاتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا عقیدہ توحید نہیں چھین سکتا۔ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے اندر ہمیں بے شمار ایسے مظالم ان پر کیے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حتیٰ کہ ایک صحابیہ کو تو یعنی صحابہ کرام کا ایمان آدمی پڑھے تو آدمی کا دل کانپ جاتا ہے کہ ان صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا کہ 2 اونٹ ہیں اور ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی گئی، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی گئی، اور جیتی جاگتی حضرت ایک صحابیہ ہیں تو ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، یعنی مخالف سمت ان اونٹوں کو دوڑا دیا گیا اور ان کے اس طرح 2 ٹکڑے آپس میں ہو گئے۔ تو اس طرح کا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیوں تھا کہ اسی کا میں نے ذکر کیا کہ جب معرفت نصیب ہو جاتی ہے انسان کو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو عقیدہ توحید ہے اس پر پختگی نصیب فرماتے ہیں، اور وہ پختگی ایسی ہوتی ہے کہ آنکھیں نکل جاتی ہیں لیکن عقیدہ توحید باقی رہتا ہے۔ تپتے صحرا میں گرم پتھر اوپر رکھے جاتے ہیں لیکن پھر بھی عقیدہ توحید کو چھوڑنے کے لیے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کا ایمان اس طرح تھا کہ ان کو معرفت نصیب ہو گئی تھی۔ جب معرفت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے کہ توحید فی الخلق اور توحید فی الامر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں اس کے اندر بھی وہ وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہیں اس کے اندر بھی وہ توحید کا قائل ہو جاتا ہے، اور شارع اور حاکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانتا ہے۔ اور یہ 2 قسمیں تقدیر کے متعلق، یعنی انسان توحید پر اتنا پختہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہدایت نصیب کرتے ہیں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے کہ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مردہ ہے ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی زندہ کیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نور ایمانی نصیب کر دیا، جس کو دیکھ کر وہ چلتا ہے، وجعلنا لہ نورا، اور ہم اس کے لیے ایک نور بنا دیتے ہیں، یمشی بہ الناس، کہ وہ یمشی بہ، کہ وہ اس نور کے ذریعے چلتا ہے، فی الناس، لوگوں کے اندر، کمم مثل اس شخص کے کہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے اندھیرے کے اندر وہ لڑکھڑائے گا، اس کا پاؤں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لگتا رہے گا، اور ایک وہ آدمی ہے جس کے سامنے روشن اور واضح رستہ ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نور ایمانی عطا کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ چلتا جا رہا ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی ٹھوکر نہیں لگ رہی۔ تو جب انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پھر جس طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا کہ جو آدمی
اس کے اندر اللہ کی تقدیر کے اندر غور و فکر شروع کر دیتا ہے اور لا حاصل اور بے فائدہ کلام کے اندر وہ بحث کرتا ہے تو اس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ تو پھر دل کی بھی دو قسمیں ہیں کہ دو طرح کا دل بیمار ہوتا ہے۔ ایک ہے وہ علمی بیماری، یعنی مختلف قسم کے شبہات پیش کرنا، کہ وہ اس کو علم ہوتا ہے ہر چیز کا، اور وہ مختلف قسم کے شبہات پیش کرتا ہے، لوگوں کے ایمان خراب کرتا ہے کہ یہ ہو جائے تو کس طرح ہوگا، اس طرح ہو جائے تو یعنی فلاسفی بن جاتا ہے۔ تو اس کا جو مرض ہوتا ہے وہ علمی مرض ہوتا ہے، اور دوسرا ہے عملی مرض، کہ جس طرح شہوات کا مرض ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ یہ اس طرح ہو، لیکن اس کی چاہت کے مطابق ہو، لیکن اس کی چاہت کے مطابق وہ تقدیر نہیں ہو سکتی۔ تقدیر تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اس چیز سے بچنا ہے کہ جو مرض ہے وہ نہ علمی مرض ہمارے دل کو لگے، اور نہ ہی ہمیں جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی عملی مرض ہمیں ملے۔ ہمیں ایسا دل چاہیے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمانی بھرا ہوا ہو، اور ایک صاف اور شفاف دل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔